السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق نمبر 22 ہے۔ عبارت دیکھیں آپ، عنوان اوپر موجود ہے، الاستحسان لیس من باب خصوص العلل۔ کتاب کی عبارت یہ ہے، ثم الاستحسان لیس من باب خصوص العلل۔ استحسان تخصیص علت کے باب سے نہیں ہے، استحسان تخصیص علت کے باب سے قبیل سے نہیں ہے۔ استحسان کا ذکر باقبل میں بار بار آ چکا ہے۔ استحسان کی 4 قسموں کا بھی ذکر آیا، اور پھر 4 قسموں میں سے کس کو دوسرے کی طرف متعدی کرنا صحیح ہے اور کس کو دوسرے کی طرف متعدی نہیں کر سکتے، یہ بحث بھی آ چکی ہے۔ آج استحسان کے تعلق سے ایک نئی بحث ہے۔ آپ اس بحث کو سمجھنے سے پہلے 2 اصطلاح کو سمجھ لیں، بلکہ 2 باتیں الگ سے سمجھ لیں۔ ایک تو تخصیص علت کا کیا مطلب ہے، تخصیص علت کا مفہوم سمجھیں۔ تخصیص علت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے۔ علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے، اس کو تخصیص علت بولا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ سمجھیں کہ علت کی 2 قسمیں ہیں، علت منصوصہ اور علت مستنبطہ۔ علت منصوصہ تو وہ علت ہے جو نص سے صراحتاً ثابت ہے، اور علت مستنبطہ وہ علت ہے جو کسی مجتہد نے قیاس اور استنباط کر کے علت نکالی ہے۔ یہ 2 باتیں آپ سمجھ گئے۔ پھر سمجھیں، تخصیص علت کا مفہوم یہ ہے کہ علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے، تخصیص علت اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ علت کی 2 قسمیں ہیں، علت منصوصہ اور علت مستنبطہ۔ علت منصوصہ وہ ہے جو علت نص سے صراحتاً ثابت ہو، اور علت مستنبطہ وہ ہے جو کسی مجتہد نے قیاس کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے علت نکالی ہو۔ 2 باتیں سمجھ لینے کے بعد علت منصوصہ کے تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ علت منصوصہ میں بالاتفاق تخصیص علت جائز ہے کہ علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے علت منصوصہ میں، کتاب میں یہ بحث نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لیں ضرور، علت منصوصہ میں تخصیص علت ہو سکتی ہے بالاتفاق کہ علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے حکم ہے کہ 100 کوڑے لگاؤ۔ 100 کوڑے کی علت اللہ نے خود ذکر کر دی، زنا ہے وہ، الزانیۃ والزانی، زنا ہی علت ہے 100 کوڑے کی، تو یہ علت منصوصہ ہوئی۔ اسی طریقے سے 6 پارے کی جو حد سرقہ والی آیت ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ علت کیا ہے ہاتھ کاٹنے کی؟ اللہ نے خود نص میں اس علت کو ذکر کر دیا، السارق والسارقۃ، چور اور چورنی، چوری علت ہے۔ یہاں پر دونوں جگہ پر علت موجود ہے، تو یہ علت منصوصہ ہوئی۔ علت منصوصہ میں تخصیص علت ہو سکتی ہے، علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے۔ مثلا زنا موجود ہے
اور حد نہ لگائی جائے۔ کیوں؟ ثبوت زنا میں کوئی شبہ پایا گیا ہے، حقیقت میں زنا موجود، لیکن کسی طرح کا کوئی شبہ یا گواہ موجود نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شبہ پایا جائے۔ سرقہ چوری پائی گئی لیکن اس میں کوئی شبہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ حدود اور قصاص شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو زنا موجود ہے، سرقہ اور چوری بھی موجود ہے، لیکن 100 کوڑے لگانا یا رجم اور یا حد سرقہ کی جو حد ہے ہاتھ کا کاٹنا قطعیت، وہ نہ پائے جا، ایسا ہو سکتا ہے۔ علت منصوصہ میں تخصیص ہو سکتی ہے۔ اختلاف علت مستنبطہ میں ہے، علت مستنبطہ میں امام مالک، امام احمد اور بعض احناف کے نزدیک علت مستنبطہ میں تخصیص علت جائز ہے۔ امام مالک، امام احمد اور بعض احناف ہیں، لیکن اکثر احناف اس بات کے قائل ہیں کہ علت مستنبطہ میں تخصیص نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علت پائی جائے اور حکم نہ پائے جائے۔ اکثر احناف، جمہور احناف کا مسلک یہی ہے۔ اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب آگے یہ سمجھیں کہ استحسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پر قیاس موجود ہے، لیکن اس قیاس پر عمل نہیں کیا گیا، استحسان پر عمل کیا گیا۔ تو بعض حضرات کو یہ شبہ ہو گیا کہ استحسان بھی تخصیص علت کے قبیل سے ہے، کہ قیاس اپنی علت کے ساتھ موجود ہوتا ہے پھر بھی حکم نہیں پائے جاتا، تو اس کا مطلب ہے استحسان بھی تخصیص علت کے قبیل سے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو، اس قول کو رد کر دیا کہ استحسان تخصیص علت کے قبیل سے نہیں ہے۔ ثم الاستحسان لیس من باب خصوص العلل، اسی کو رد کیا ہے۔ استحسان تخصیص علت کے قبیل سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ اور سمجھے اس بات کو۔ تخصیص علت کا مطلب سمجھے کہ علت پائی جائے اور حکم نہ پائے جائے۔ علت منصوصہ اور مستنبطہ کو سمجھ لیا۔ علت منصوصہ میں سب کے نزدیک تخصیص علت جائز ہے، علت مستنبطہ میں تخصیص علت جمہور احناف کے نزدیک جائز نہیں، بعض احناف امام کرخی وغیرہ جائز قرار دیتے ہیں، امام مالک، امام احمد، امام کرخی، لیکن جمہور احناف کہتے ہیں کہ تخصیص علت نہیں ہے علت مستنبطہ میں۔ استحسان کے اندر جو ہوتا ہے کہ قیاس جلی اپنی علت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، استحسان کی بنیاد پر اس قیاس جلی کو چھوڑ دیا جاتا، تو بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا کہ استحسان بھی تخصیص علت کے قبیل سے ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کیا۔ ثم الاستحسان لیس من باب خصوص العلل، استحسان تخصیص علت کے قبیل سے نہیں ہے۔ وجہ اب اس کو آپ پہلے زبانی سمجھ لیں، ترجمہ بعد میں ہوگا۔ دیکھا آپ نے استحسان تخصیص علت کے قبیل سے کیوں نہیں؟ تخصیص علت کے قبیل سے اس لیے نہیں کہ آپ نے استحسان کی 4 قسمیں ماقبل میں پڑھی ہے۔ استحسان بالقیاس الخفی، استحسان بالاثر، استحسان بالاجماع، استحسان بالضرورہ۔ استحسان بالقیاس الخفی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے الگ کرتے ہیں۔ استحسان بالاثر کو لیجئے، استحسان بالاجماع، استحسان بالضرورہ کو لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تینوں استحسان کی جو قسمیں، وہاں پر حدیث اور نص موجود ہے۔ استحسان بالاثر میں وہاں نص موجود ہے، اجماع بھی نص کے درجے میں ہے، ضرورت اور مجبوری والی بات جو ہے وہ بھی نص سے ثابت ہے۔ جب استحسان کی ان تینوں قسموں میں نص ہی موجود ہے، استحسان بالاثر ڈائریکٹ نص موجود ہے، اجماع بھی نص کے درجے میں ہے، ضرورت اور مجبوری کا ثبوت بھی نص سے ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ یہ تینوں چیزیں جب نصوص کے درجے میں ہیں، استحسان بالاثر بھی، بالاجماع بھی اور بالضرورہ بھی، یہ تینوں جب نصوص کے درجے میں ہے اور نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کیا جاتا، تو گویا استحسان بالاثر، بالاجماع، بالضرورہ میں آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیاس جلی اپنی علت کے ساتھ موجود ہے، ہم کہیں گے وہاں پر قیاس موجود ہی نہیں، کل عدم ہے۔
چونکہ نص کے مقابلے میں کہاں قیاس کی اجازت ہے؟ قیاس کی صحت کی شرطوں میں سے ولا نص فی، نص اس سلسلے میں نہ ہو، اور جہاں پر استحسان بالاثر بالاجماع بالضرور ہے، یہ سب نصوص کے درجے میں ہے، اور نصوص کے ہوتے ہوئے قیاس ہی نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ علت ہی جب قیاس نہیں تو علت بھی نہیں، جب قیاس نہیں تو علت بھی نہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ علت موجود ہے اور حکم موجود نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے جب قیاس معدوم ہو گیا تو علت بھی معدوم ہو گئی، اور نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات الحمدللہ صاف ہو گئی۔ ایک شکل جو پہلی قسم تھی استحسان بالقیاس الخفی، وہاں پر تو قیاس جلی موجود ہوتا ہے اپنی علت کے ساتھ، اس کا جواب دیں گے کہ دیکھیے استحسان جو قیاس خفی والا ہوتا ہے اس کا اثر قوی ہوتا ہے، اور قیاس جلی کا جو اثر ہے ضعیف ہے، اور ضعیف قوی کے مقابلے میں معدوم ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ قیاس جلی بھی اثر کے ضعیف ہونے کی وجہ سے معدوم ہو چکا ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے، تو استحسان بالقیاس الخفی میں بھی گویا قیاس جلی اپنی علت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اثر کے ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا۔ الحمدللہ یہ بات پوری ہوئی۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ استحسان تخصیص علت کے قبیل سے نہیں ہے، لأن الوصف لم يجعل علة في مقابلة النص والإجماع والضرورة، اس لیے کہ وصف کو علت نہیں قرار دیا جائے گا نص، اجماع اور ضرورت کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے کہ جو علت کو آپ علت مان رہے ہیں قیاس جلی کے اندر، لیکن جب وہ استحسان بالاثر ہے، بالاجماع ہے، بالضرور ہے، یہ سب نصوص کے درجے میں ہے، اور نصوص کے مقابلے میں قیاس نہیں ٹھہر سکتا۔ جب قیاس ہے ہی نہیں تو قیاس کی علت بھی نہیں ہوگی، تو یہ کہاں ہوا کہ علت موجود ہے اور حکم موجود نہیں، بلکہ ہم کہیں گے علت ہی معدوم ہو گئی، قیاس کے ساتھ علت بھی دفن ہو گئی۔ لأن الوصف لم يجعل علة في مقابلة النص والإجماع والضرورة، یہ سب نصوص کے درجے میں ہے، نص تو ہے، یہ نص کے درجے میں اجماع اور ضرورت کرے، لأن فی ضرورت اجماع، اس لیے کہ ضرورت اور مجبوری کا مسئلہ ہے، تو وہ اجماع کی طرح ہے۔ والاجماع مثل الکتاب والسنہ، اور اجماع کتاب و سنت کے مانند ہے، جیسے کتاب و سنت دلیل ہے، اور اسی طریقے سے اجماع کا ثبوت بھی کتاب و سنت ہی سے ہے، اس لیے اجماع بھی کتاب و سنت کے درجے میں ہے۔ ایک جو پہلی قسم تھی استحسان بالقیاس الخفی، وہاں پر شبہ ہو سکتا ہے کہ چلو وہ نص کے درجے میں نہیں ہے، قیاس جلی اپنی علت کے ساتھ موجود ہے، تو اس کا جواب اب دے رہے ہیں۔ وَكَذَا إِذَا عَارَضَهُ الْإِسْتِحْسَانُ أَوْجَبَ عَدَمَهُ، اسی طریقے سے جب قیاس جلی کے معارض استحسان ہو تو وہ بھی اس کے عدم کو ثابت کرے گا، یعنی قیاس جلی اپنی علت کے ساتھ موجود نہیں رہے گا، اس لیے کہ قیاس جلی کا اثر نہایت ضعیف ہے، کمزور ہے، اور استحسان کا اثر نہایت قوی ہے۔ سباع طیور والا جو مسئلہ دیکھا، جب اس کا اثر قوی ہے تو قوی کے مقابلے میں ضعیف نہیں ٹھہر سکتا، تو وہ قیاس جلی بھی اپنی علت کے ساتھ معدوم ہے۔ فصار عدم الحکم لعدم العلہ، لہذا حکم جو نہیں پائے جا رہا ان تمام مسئلوں میں، علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ علت ہی موجود نہیں، جب قیاس موجود نہیں تو علت بھی موجود نہیں۔ وَكَذَا نَقُولُ فِي سَائِرِ الْعِلْمِ مُؤَثِّرَةٍ، ایسے ہی ہم کہیں گے تمام علت مؤثرہ میں، جہاں پر بھی مخالف ہمارے جو خصم ہیں وہ دکھائیں گے کہ علت موجود اور حکم موجود نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں، علت ہی موجود نہیں ہے، اس لیے حکم موجود نہیں ہے۔ جہاں جہاں تخصیص علت کا شبہ ہوگا آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں، علت ہی موجود نہیں ہے، جب علت موجود نہیں تو حکم بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہاں تک سبق صفحہ 213 کا پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔